ناظرین، نماز کی حالت میں اگر ہوا خارج ہو جائے یا گیس نکل جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے پاکی اور ناپاکی سے متعلق۔ آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھانے والا ہوں۔ ناظرین، یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تب یہ مسئلہ ہوا، یا آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تب یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دونوں کی صورتیں الگ ہیں، دونوں کا مسئلہ بالکل الگ ہے، آپ کافی غور سے سنیں۔ پہلے میں آپ کو اکیلے نماز پڑھنے والے کے مسئلے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، فرض، سنت، واجب، نفل، کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہو، اور آپ کو نماز کی حالت میں ہوا خارج ہو گئی، گیس نکل گئی پیٹ سے، تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، غور سے سنو۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی نماز ٹوٹ گئی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے وہ سنیے۔ یاد رکھنا، مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ مسئلہ بالکل ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہوا کہ مطلب حالت نماز میں ہوا خارج ہو گئی، تو اب آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو کسی سے بات نہیں کرنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے بات کر لی، مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام کر لیا، تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ رکوع کی حالت میں تھے، آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ قیام کی حالت میں تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جہاں بھی وضو آپ کا ٹوٹا، آپ فوراً ہاتھوں کو باندھتے ہیں نا، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر آپ بغیر بات کیے ہوئے وضو بنائیں گے۔ وضو بنا کے آپ خاموشی سے آ کے، بات کرنا ہی نہیں آپ کو، آپ واپس آ کے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے، اور جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا، جہاں سے آپ کی ہوا خارج ہوئی اور آپ کا وضو ٹوٹا، پھر سے آپ کو وہیں سے واپس سے شروع کر کے نماز کو آگے بڑھا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل آسان مسئلہ ہے اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا کہ مثال کے طور پر آپ کو ہوا خارج ہو گئی اور آپ وہاں پر نہ جاننے کی وجہ سے آپ نے بات کر لی، یا مطلب کچھ بھی ایسا کام کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر آپ کو یہ کرنا ہے، اب آپ واپس جائیے، وضو بنائیے اور پھر سے وہ نماز کو ادا کریے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا اکیلے کا مسئلہ۔ اب اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے، نماز میں جب آپ جماعت کے ساتھ ہوں گے تو ایک دو لوگ تو ہوتے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر آپ کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ وہاں پر صف میں سے باہر نکلو گے تو کتنوں کی صف آپ توڑتے ہوئے جاؤ گے، تو سب کی نماز میں دقت ہوگی، سب کا ذہن بھٹکے گا۔ تو آپ کو یہ کرنا ہے، جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے لوگ کیا بولیں گے، ارے اس نے کیا کر دیا۔ مسئلہ ہے تو اس میں بتانے والی کیا بات ہے، اس میں تو کرنا ہی چاہیے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کریں گے، فوراً آپ تیمم کریں گے۔ آپ وضو کرنے وہاں نہیں جائیں گے وضو خانے پہ، ورنہ تو آپ سب کی صفیں میں سے نکلتے چلے آئیں گے۔ آپ وہیں تیمم کریں گے، تیمم کر کے پھر وہیں پر آپ واپس کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ مسئلہ میں نے شروع میں بتایا بہت زیادہ اہم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جب اس طرح کھڑے تھے، آپ مطلب قیام میں امام صاحب قرات کر رہے تھے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ وہیں پر چٹائی پہ ہاتھ رکھ کے، ادھر کہیں بھی ہاتھ رکھ کے، مطلب ہٹا کے زمین سے ایسا کر کے آپ نے تیمم کیا، ٹھیک ہے؟ تیمم کرنے کے بعد اب جب آپ واپس آئے نماز میں، تب تک امام صاحب سجدے میں چلے گئے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ اکبر بول کر رکوع میں جانا ہے، جلدی سے تسبیح پڑھنا ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر آپ، یا ربنا لک الحمد بول کر آپ کو کھڑے ہونا ہے، پھر جلدی سے جا کے آپ کو امام صاحب کے ساتھ سجدے میں مل جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی امام صاحب جس حالت میں ہیں آپ فوراً واپس اس حالت میں پہنچ جائیے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، ٹھیک؟ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر امام کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر ایک یا دو ہی صف ہے تو وہ کیا کرے، کسی کو اپنا نائب کھڑا کر دے اور پھر مطلب جا کے وضو بنا کے آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ یا تو ایسا کر سکتا ہے امام کہ وہاں پر فوراً وہ تیمم کرے اور تیمم کرنے کے بعد کیا نام ہے کہ نماز کو آگے بڑھائے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ کافی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مطلب یہ کیا کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بتانا چاہیے بھائی حالت نماز میں کس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، تو ایسا ہوا ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو یہاں پر حکم شریعت کا ہماری طرف سے نہیں ہے،
شریعت کا حکم ہے کہ آپ تیمم کرو، تیمم کرنے کے بعد نماز کو واپس سے شروع کرو۔ تو یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کا وضو ٹوٹا اور آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، تو آپ کو اس طرح نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو یہی کرنا جو میں نے آپ کو بتا دیا، وہاں آپ کو جا کے وضو نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا مطلب کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو جواب ضرور دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔